پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین۔ محترم سامعین کرام، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات، اپنی نشانیاں دے رکھی ہوں، یعنی اپنی جانب سے خداوند کریم نے اپنی نشانیاں اس شخص کو دے رکھی ہوں، لیکن پھر بھی اس کی عاقبت اچھی نہ ہو، پھر بھی وہ اہل جہنم میں سے ہو جائے؟ یعنی کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ممکن ہے کہ جیسے کہ خداوند کریم نے ایک قصہ سورہ مبارکہ اعراف میں آیت نمبر 175 سے لے کر آیت نمبر 176 تک بیان کیا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، ان لوگوں پر اس شخص کی خبر کو بیان کرو کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دے رکھی تھیں۔ یہاں پر آیات سے مراد یا تو نشانیاں ہیں یا علم ہے جو خداوند کریم نے اپنی جانب سے ایک شخص کو دے رکھا تھا۔ یعنی کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس اللہ کی جانب سے آیات موجود ہوں، اللہ کی جانب سے علم موجود ہو، پھر بھی وہ گمراہ ہو جائے اور پھر بھی اس کی عاقبت جو ہے وہ خراب ہو جائے؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ فانسلخ منہا، پس اس شخص نے اپنے آپ کو ان آیات سے نکال ڈالا۔ فانسلخ یعنی بالکل یکسرے اپنے آپ کو جدا کر لیا ان آیات سے، یعنی وہ علم اور وہ آیات جو اسے دی گئی تھیں، بجائے اس کے کہ یہ اس سے ان آیات سے سعادت اور ترقی کرتا، معنوی کمالات حاصل کرتا، اس نے تنزلی کا راستہ اختیار کیا اور ان آیات سے اپنے آپ کو نکال ڈالا۔ فاتبعہ الشیطان، تو پس جب اس نے خود ہی اس راستے کو اختیار کیا تو اس کے پیچھے پھر شیطان لگ گیا۔ فکان من الغابین، اور پھر یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا یا ہلاک ہو جانے والوں میں سے اور گمراہ افراد میں سے ہو گیا۔ پھر خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم اسی آیات کے ذریعے سے اس کے مقام کو بلند کرتے۔ یعنی خداوند کریم بیان یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر ہم تمہیں کوئی نعمت دیتے ہیں تو تمہارے اوپر ہے کہ تم اس نعمت سے ترقی کا راستہ اختیار کرتے ہو یا تنزلی کا راستہ اختیار کرتے ہو، یہ تمہارے اوپر ہے۔ ہم نے نعمتیں اپنی تمہیں دی ہیں، چاہے وہ معنوی نعمت ہو چاہے وہ مادی نعمت ہو، دونوں نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ان نعمتوں سے ترقی کرتے ہو، معنوی کمالات کی طرف پہنچتے ہو یا تنزلی کی طرف جاتے ہو، جیسے کہ خداوند کریم نے سورہ 3 میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے بہترین انداز میں انسان کی خلقت کی۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، لیکن اس کے باوجود ہم نے اس انسان کو پلٹا دیا پسترین منزل پر۔ یعنی پلٹا دیا سے مراد خود انسان کے اعمال ایسے بنے کہ اس نے انتخاب کیا پس راستے کا۔ خدا نے فرماتا ہے کہ یہ شخص بھی اگر چاہتا تو ان آیات کے ذریعے سے بلند مقام حاصل کر سکتا تھا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہاں پر خداوند کریم نے اس شخص کی بیماری کا تذکرہ کیا۔ کیوں یہ شخص آیات الہی کے موجود ہونے کے باوجود بھی اس کا انجام بخیر نہیں ہوا، اس کی عاقبت بخیر نہیں ہوئی؟ وجہ کیا بنی؟ لِأَنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، کیونکہ یہ زمین سے چپک کر رہ گیا، یعنی دنیاوی مال و متاع اس کے دل میں چھا گئی۔ اور جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ تمام برائیوں کی جو جڑ ہے وہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اخلد الی الارض، زمین سے چپک کر رہ گیا۔ واتبع ہواہ، اور دوسری جانب سے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ یعنی خداوند کریم نے اس کو آیات دی تھیں، اپنی جانب سے علم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جو بیماری اس کو لگی اور اس بیماری کا اس نے علاج نہیں کیا، وہ بیماری کیا تھی؟ زمین دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جانا اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا، جس کی وجہ سے یہ اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ۔ پھر خداوند کریم نے اس کی مثال پیش کی کہ دیکھو ایسے شخص کی مثال اس کتے کی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالتا ہے، اور اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی وہ اپنی زبان باہر نکالنے لگتا ہے۔ یعنی ہانپنے کے مارے جب کتا ہانپ جاتا ہے یا سانس لیتا ہے تو اس کی زبان باہر ہوتی ہے۔
تو کہا چاہے تم اس پر حملہ کرو تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی، چاہے تم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان باہر رہے گی۔ یہ مثال کیوں خداوند کریم نے پیش کی، کیوں اس کو کتے کی اس صورت میں مثال پیش کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کتے کا زبان باہر نکالنا اس کی فطرت کا حصہ ہے، یعنی ممکن نہیں ہے، ایک کتے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنے منہ میں بند کر کے رکھے، وہ اپنی زبان کو باہر نکالے رکھتا ہے۔ تو گویا جس طریقے سے کتے کا زبان باہر نکالنا اس کی فطرت کا حصہ ہے، اس کی یہ جو بیماری تھی یہ بھی اس کی فطرت کا حصہ بن گئی، یعنی دنیا کی رنگینی میں چپک کر رہ جانا، دنیا سے چپک کر رہ جانا اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا، گویا یہ اس کی فطرت کا حصہ بن گیا تھا، یعنی اب اسے کوئی بھی چھڑا نہیں سکتا تھا اس بیماری سے۔ پھر خدا نے فرماتا ہے کہ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ اس قوم کی مثال ہے کہ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، پس ان پر قصوں کو بیان کرو، اور قصے بیان کرنے کا مقصد ہمارا کوئی ذہنی تفریح نہیں ہے، مقصد فقط یہ ہے کہ لعلہم یتفکرون، کہ کاش یہ لوگ غور و فکر کریں، عبرت لیں، نصیحت لیں۔ اب یہ شخص کون تھا؟ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید میں اس کا نام بیان نہیں کیا۔ نام بیان نہ کرنے کی حکمت بھی یہی ہے کہ خدا کے نزدیک جو مہم ہے خدا کریم نے اس چیز کو بیان کیا، تمہیں اس کے نام سے کیا سروکار ہے، اصل اس کے کام سے سروکار ہونا چاہیے کہ اس نے کام کیا کیا۔ لیکن بہرحال روایت میں اس کا نام اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ بلعام بن باعور ہے، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھا اور اس کے پاس ایک اسم اعظم موجود تھا اور یہ مستجاب الدعویٰ تھا، لیکن کیونکہ اس نے الٹا کام کیا، فرعون کی سائیڈ لی یا بادشاہ وقت کے حق میں دعا کرنے کا سوچا اور فرعون کے مخالف دعا کرنے کا سوچا، تو پھر خداوند کریم نے اس سے آیات کو چھین لیا اور اس نے خود ہی مال دنیا کے عوض اپنے آپ کو پستی میں مبتلا کیا۔ ایک قول کے مطابق کہ اس شخص سے مراد امیہ بن ابی صلت ثقفی ہے، جو کہ شاعر شخص تھا۔ اس نے آسمانی کتابوں کو پڑھ رکھا تھا اور اس کے پاس خداوند کریم کی جانب سے علم تھا کہ یقیناً آخری زمانے میں ایک رسول آنے والا ہے، اور یہ شخص یہ گمان کرتا تھا کہ وہ جو آخری زمانے میں رسول آئے گا وہ خود یہ شخص ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ آخری زمانے میں سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو اس نے رسول خدا سے حسد کیا، اور جب یہ بدر کے جنگ بدر کے جو قتیل تھے، جو کفار قتل ہوئے پڑے ہوئے تھے، جب ان کے لاشوں پر سے گزرا تو کہا کہ انہیں کس نے قتل کیا؟ تو کہا کہ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا۔ تو پھر اس نے ایک جملہ کہا کہ اگر محمد نبی ہوتے تو کبھی بھی اپنے اقربا کو اس طریقے سے قتل نہ کرتے۔ ایک قول کے مطابق اس شخص سے مراد ابو عامر بن نعمان ہے۔ ابو عامر بن نعمان کہ جس نے اپنے آپ کو نبی کہا، جس کو نبی نے فاسق کہہ کر مخاطب کیا۔ اس شخص کا قصہ یہ ہے کہ یہ رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ ما ھذا الذی جئت بہ، تم یہ کیا چیز لے کر آئے ہو؟ رسول خدا نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم کا دین حنیف، جو بغیر انحراف والا دین ہے، وہ دین لے کر آیا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ فانا علیہا، میں دین ابراہیم پر ہوں۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ لست علیہا، تم دین ابراہیمی پر نہیں ہو، لکنک ادخلت فیہا ما لیس منہا، تم نے دین ابراہیم میں وہ چیزیں داخل کی ہیں جو دین ابراہیم کا حصہ نہیں تھیں۔ اس پر یہ شخص جو کہ ابو عامر ہے وہ کہنے لگا، رسول خدا کی شان میں اس نے گستاخی کی اور کہنے لگا کہ امات اللہ الکاذب منا طریدا وحیدا، جو ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے خداوند کریم ایسے شخص کو اس حال میں موت دے کہ وہ تنہا ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ شام کی طرف نکلا، اس نے منافقین کو اکسایا اور کہا کہ تم صلاح جو ہے وہ اپنے اسلحوں کا آمادہ کر لو، اور پھر قیصر کی طرف آیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ لشکر کو آمادہ کرو تاکہ جو نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں پائے جاتے ہیں ان کے مقابل میں جنگ کرو۔ لیکن یہ شخص جو ہے وہ شام کی طرف جب گیا تو مات بالشام طریدا وحیدا، تو شام میں بالکل تنہا مر گیا۔ ایک قول کے مطابق اس سے مراد منافق ہیں اہل کتاب کے، اور ایک قول کے مطابق یہ خالی ایک مثال ہے جس کو خداوند کریم نے لوگوں کے لیے پیش کیا۔ لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن قصے حقیقت پر مبنی ہیں، اور یقیناً کوئی ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کو اللہ نے اپنی آیات دیں اور اس نے ان آیات کا انکار کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ ترقی کے راستے پر چلتا، تنزلی کے راستے پر چل پڑا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وآل
محمد